السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ ناظرین، سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزارہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم نعمت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، بچے ہیں، گھر ہے اور زمینیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس سے بھی مزید بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ جس طرح کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے ہاں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم ایماندار ہیں۔ اس کے ساتھ اور بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم دن رات جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ان کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے، یعنی آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بہت سی اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے پاؤں ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، مزہ ذائقہ لیتے ہیں، سنتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہوا خارج ہوتی ہے جسم سے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کتنی ہی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم کبھی شمار میں نہیں لاتے، اور حقیقتاً یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اگر تم شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے، گنو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو۔ ان الانسان لظلوم، حق سچ تو یہ ہے کہ انسان بہت ظالم ہے، بے انصافی کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جب تک تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب نہیں دیں گے، اور اللہ آپ سے نعمتیں نہیں چھینیں گے۔ نعمتیں چھینی تب جاتی ہیں جب انسان نعمتوں کا مالک بن جاتا ہے اور انسان میں فخر، تکبر اور غرور آ جاتا ہے، اور انسان ان نعمتوں سے کسی اور کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ مزید اور زیادہ نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، جو نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان نعمتوں سے دوسروں تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، یعنی علم ہے تو دوسروں کو علم سے فائدہ پہنچائے، صحت ہے تو صحت کے ذریعے رضاکارانہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کام کریں اور دوسروں کے کام آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے اللہ کی نعمتیں ہمارے درمیان موجود رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھینیں گے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ کل ہمارے ہاں موجود نہ ہوں کہ ہم اللہ کے ناشکرے ہو جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو نسلیں یہ لوگ اور جو لوگوں کی نسلیں نسل در نسل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ نعمتیں ان کی نسل در نسل موجود رہتی ہیں۔ یہ میرے سے کسی نے سوال بھی کیا کہ اگر آج ہم اچھے حالات میں ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، تو ان انعامات کو اپنے درمیان رکھنا، مستقل رکھنا کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غرور نہیں کیجئے،
فخر نہیں کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی بھی طریقے سے، صحت، علم، دولت، مال، آپ اسے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور قارون بننے کی کوشش نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ لوگ قارون کے متعلق جانتے ہیں، اللہ نے قارون کو خزانے دیے، اور اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں، ان کا بوجھ تھا، اور ایک جماعت لوگوں کی، مضبوط لوگوں کی جماعت اٹھانے سے قاصر تھی۔ جب اس سے یہ کہا گیا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائیے، اپنی دنیا بھی اچھی کیجئے، دنیا میں جو سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، وہ سہولتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی آخرت کو مت بھولیے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اچھے بنیے، لوگوں سے اچھا کیجئے، اس دولت کو لوگوں کے لیے استعمال کیجئے، ایسا ہی اچھا کیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ لیکن اسے غرور آیا، وہ قارون تھا، خزانوں کی وجہ سے مغرور ہوا، اس میں تکبر آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بہترین پوشاک، لباس اور ڈریسنگ کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے قیامت تک یہ قارون جو ہے وہ خزانوں کا مالک تھا، متکبر تھا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا 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 چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، اس کا کمپیریزن، اس کا تقابل اور توازن جو ہے وہ دولت اور پیسے سے مت کیجئے، اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں کو سکون دینے کا، سکون مہیا کرنے کا ذریعہ بنیے۔ امام الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے خاص کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی ذمہ داری بنا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے یہ ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو فائدہ دے۔ لمنافع العباد، اللہ کا شکر کیجئے، اللہ نے آپ کو اس منصب کے قابل سمجھا ہے کہ میں اس شخص کو نعمت دوں، یہ شخص میری نعمت دوسروں تک پہنچائے گا۔ یقرہم فیہا ما بذلوہا، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان لوگوں میں قائم رکھیں گے جب تک یہ لوگ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا منہم وحولها الى غیرہم، اگر تم نے ان نعمتوں کو چھپا لیا، ان نعمتوں پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، تو پھر یہ نعمت آپ کو ڈس لے گی، آپ کو ڈس لے گی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تم سے چھین کر کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں گے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ناظرین، یہ سبق یاد رکھیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دے گا جو ہم سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی آخرت بنائیے، اپنی دنیا میں ان نعمتوں کو انجوائے کیجئے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، تاکہ یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کا فضل یہ نسل در نسل ہماری نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اس پیغام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک دین اسلام کی اچھی معلومات پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔